السلام علیکم بچوں، آج میں آپ کو ایک اور پیغمبر حضرت صالح علیہ السلام کے بارے میں بتاؤں گی، ان کی کہانی سناؤں گی۔ حضرت صالح علیہ السلام جو تھے وہ مدینہ سے 200-250 میل کا فاصلہ ہے، وہاں پر ہجر نام کی جگہ تھی، تو وہاں اپوائنٹ ہوئے تھے، اور ان کے لوگوں کا نام تھا سمود۔ اور وہ لوگ جو تھے بہت سمجھدار تھے، پڑھے لکھے تھے، انہیں بلڈنگز بنانے کا بہت زیادہ شوق تھا۔ یعنی وہ اپنے گھر بہت پیارے بناتے تھے، اور صرف اپنے گھر ہی نہیں پیارے بناتے تھے، اور بھی بہت ساری بلڈنگز بنایا کرتے تھے، اور پہاڑوں کو تراش کے پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کے اس کے اندر بھی مکان بنایا کرتے تھے۔ اور ویسے بھی ان کے پہاڑوں کے علاوہ بھی ان کے پاس ایسی چیزیں تھیں کہ پلانٹس بہت اچھے ہوتے تھے، پھول تھے بہت زیادہ، پھل بہت اچھے تھے، فروٹس اور فصلیں بہت زیادہ اچھی ہوتی تھی، اس لیے بہت اچھے وہ رہتے تھے۔ لیکن وہ جو ہے اللہ تعالیٰ کو ہی نہیں مانتے تھے۔ وہ تو کبھی کسی پہاڑ کے آگے بیٹھ جاتے تھے کہ شاید یہی ہمارا اللہ، تو انہی سے دعا کرتے تھے، پرے کرتے تھے کہ یا اللہ ہمارے ساتھ یہ ہو جائے، یا اللہ ہمیں اچھا کھانا دے دے یا کچھ۔ لیکن کچھ آدمی ایسے تھے، اللہ تعالیٰ نے جیسے حضرت صالح علیہ السلام کو وہاں اپوائنٹ کیا تھا، تو حضرت صالح علیہ السلام اور ان کے کچھ ساتھی جو ہے وہ ہمیشہ ہر ایک کو کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اور اگر آپ برا کام کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ پنش کرے گا۔ لیکن انہیں غصہ آتا تھا۔ وہ لوگ جو ہے نیڈی پیپل کی ہیلپ بھی نہیں کرتے تھے، اور کہتے تھے ہم کیوں کریں، یہ خود ہی کریں اور ان کے پاس جن کے پاس کھانا نہیں ہوتا تھا ان کو نہیں دیتے تھے، اور خود سارا دن انجوائے کرتے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو، اللہ تعالیٰ کو غصہ آ جائے گا، جب زیادہ غصہ آ جائے تو پھر اللہ تعالیٰ پنش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کے سارے بندے جو اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ کا دل چاہتا ہے کہ میرے سارے بندے بہت پرسکون رہیں، اور یہاں کی چیزوں کو بھی خراب نہ کریں، دنیا کی چیزوں کو۔ اللہ تعالیٰ نے تو دنیا کو بہت پریٹی بنایا لیکن وہ لوگ سنتے ہی نہیں تھے۔ وہ کہتے تھے ایسے ہی تم ہر وقت کہتے رہتے ہو کہ اللہ ہے اور یہ ہے وہ۔ اچھا، اگر تمہارا اللہ ہے تو پھر تم ہمیں کچھ دکھاؤ ایسا کہ بھائی جو نہیں ہو سکتا تو وہ ہو، امپاسبل میں سے۔ انہوں نے کہا اچھا، آپ جو کہیں گے وہ میں کر دوں گا، لیکن اللہ تعالیٰ ہے، اگر کوئی چیز اللہ تعالیٰ سے پھر اس طرح سے معجزہ مانگے پھر اللہ تعالیٰ پنش بھی کرتے ہیں اگر پورا نہ کریں تو۔ انہوں نے کہا ہم پورا کر لیں گے۔ اب انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے کہا کہ آپ ایسے کریں، یہ جو سامنے ہمارے پہاڑ ہے اس کے اندر سے آپ اونٹ نکالیں، شیک ایمل، اونٹنی یعنی کہ، اور پھر ہم مانیں گے کہ اللہ تعالیٰ واقعی ہیں۔ انہوں نے کہا اونٹنی تو نکل آئے گی، لیکن پھر آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کو ماننا پڑے گا، پھر گندے کام نہیں کرنے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اب حضرت صالح علیہ السلام نے ایسے کیا، 2 رکعت نماز پڑھی، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ تعالیٰ یہ تو کہتے ہیں کہ ہم نے ایسے نہیں ماننا، تو آپ ایسے کریں، کوئی معجزہ دکھا دیں، کوئی کچھ اونٹنی ہمیں نکال دیں پہاڑ میں سے۔ اب ایسے ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ ان کے سامنے سارے لوگ اکٹھے تھے، اور پہاڑ پھٹا، پہاڑ کے اندر سے ایک اونٹنی نکل آئی۔ اب اونٹنی وہ تو عام اونٹنیوں سے بہت پیاری تھی، وہ اللہ تعالیٰ کی اسپیشل اونٹنی تھی، اتنی بگ بھی تھی۔ پھر وہ پھرنے لگ گئی۔ اب حضرت صالح علیہ السلام نے کہا اب تم لوگوں نے اس اونٹنی کو کچھ بھی نہیں کہنا، جہاں سے یہ مرضی کھائے، جہاں سے مرضی پانی پیے۔ اب وہ اونٹنی سارا دن پھرتی رہتی، جب پھرتی رہتی تو وہ کھاتی رہتی، اتنا زیادہ وہ چارہ کھا لیتی، ان کے تو کھیت ہی سوکھنے لگ گئے، ان کے کھیت میں تھوڑا تھوڑا رہ جاتا کھانا۔ ہر روز وہ جہاں سے دل چاہتا، کہیں درختوں کے اوپر سے کہیں نیچے سے کھاتی رہتی، تو وہ تو بہت تنگ آئے۔ انہوں نے کہا ہمارے تو اتنے اچھے فروٹس ہوتے تھے، یہ اونٹنی سارا کچھ کھا جاتی ہے، اور ان کے تو پانی بھی جو ہے عرب علاقوں میں تو اتنا زیادہ نہیں ہوتا، کہیں کہیں سے بہت اچھا پانی ملتا ہے،
تو اونٹنی پانی پی جاتی، جہاں جاتی وہاں سے پانی بھی پی لیتی، کھانا بھی کھا لیتی۔ اور نہ پھر اونٹنی نے اس کا بچہ بھی پیدا ہوا۔ اب یہ ایک اونٹنی تھی اور ایک اس کا بچہ تھا، بیبی اونٹنی تھی۔ اب یہ دونوں جہاں مرضی جاتے، کھاتی پیتی اور نہ سیریں کرتی رہتی۔ ان لوگوں کو بہت غصہ آیا، وہ تو بہت تنگ آ گئے۔ انہوں نے حضرت صالحہ سے کہا کہ یہ تو ہمارے لیے کچھ بھی نہیں بچے گا ایسے تو، اور یہ تو اونٹنی ہر جگہ سے کھا بھی جاتی، پانی بھی پی جاتی ہے، ہم کیا کریں؟ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ میں نے اب پہلے کہا تھا کہ آپ لوگ نہ کسی چیز کو مانگے، آپ نے اللہ تعالیٰ سے خود ہی مانگی ہے۔ اب اگر تم لوگوں نے کچھ بھی کہا نا اونٹنی کو، تو پھر اللہ تعالیٰ پنش بہت زیادہ کریں گے۔ اب وہ سارے کہتے ہیں وہ گئے حضرت صالح علیہ السلام کے نا بابا کو، دادا کو، اور ان کے جو دوسرے فیملی ممبرس تھے، انہیں جا کے کہا یہ دیکھیں صالح اتنا اچھا سمجھدار بندہ تھا اور اس نے ہمارے اوپر اونٹنی لا کے رکھ دی، اب اونٹنی سارا کچھ کھا جاتی، ہمارے لیے کچھ بھی نہیں بچاتی، ہم کیا کریں؟ انہوں نے کہا کہ بھائی وہ تو پیغمبر ہے اور اللہ تعالیٰ کی اونٹنی ہے، تو اب اس کو تو آپ منع نہیں کر سکتے نا، تو اگر آپ تھوڑا سا صبر کریں گے تو اللہ تعالیٰ اور دے دیں گے آپ کو، فروٹس بھی اور دے دیں گے اور فصلیں بھی اور زیادہ اچھی ہو جائیں گی۔ لیکن ان ساروں نے کہا ایسے تو نہیں ہو سکتا، ہم چپ کر کے بیٹھے رہیں اور یہ ساری کھاتی جائے۔ انہوں نے کہا پروگرام بناتے ہیں، کسی دن نہ اس اونٹنی کو ہم مار ہی دیتے ہیں تاکہ ہمارا نہ کھانا کھائے نہ پانی پیے۔ اب جی جو ہے نا اللہ تعالیٰ کو بھی پتہ چل گیا ہوا تھا ان کی باتوں کا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام سے کہا کہ تم نے نا آج رات، انہوں نے کہا ہم نے صالح کو بھی کسی دن مار دینا اندر ہی جا کے ان کے گھر میں، اور اونٹنی کو بھی مار دینا تاکہ یہ ہمارا پیچھا تو چھوڑیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام سے کہا کہ آپ اپنے نا جتنے بھی آپ کے فرینڈز ہیں نا اور جو اچھے کام کرنے والے بندے نا، ان سب کو لے کے نا اس بستی سے یا اس سٹی سے آپ لوگ دور چلے جائیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نا رات کے وقت اٹھ کے اپنے سارے لوگوں کو لے کے وہاں سے چلے گئے۔ اب ان کے ایک بندہ جو ہے نا جو بہت طاقتور تھا اور بہت بدتمیز تھا، وہ ایک اچھی سی تلوار لے کے آیا، اس نے نا اونٹنی کے نا ٹانگیں کاٹ دی، چاروں ٹانگیں کاٹ دی، اونٹنی گر گئی۔ گری اونٹنی نے اتنی زور سے چیخ ماری، اتنی زور سے چیخ ماری اور اتنی زیادہ چیخی کہ وہ تو اب ان کے کان پھٹنے لگ گئے، زلزلہ آ گیا، اتنی زیادہ آواز تھی، وہ تو ان کے گھر گرنے لگ گئے۔ اب انہوں نے کہا اب کیا ہو جائے گا، دوڑو اپنے نا جو پہاڑوں کے اندر گھر ہے نا وہاں چلے جاؤ۔ اب وہ دوڑے گئے پہاڑوں کے اندر، لیکن پہاڑ جو ہے نا وہ بھی اس چیخ کی وجہ سے اور اس آواز کی وجہ سے نا وہ بھی ہلنے لگ گئے، اور وہ سارے کے سارے ادھر ہی ڈیڈ ہو گئے بندے، اب ان میں سے کوئی بھی زندہ نہیں رہا۔ اب نا حضرت صالح علیہ السلام کو پتہ چلا اور ان کے ساتھیوں کو، انہوں نے آ کے دیکھا تو وہ تو سارے اونٹنی بھی ڈیڈ پڑی تھی، اس کا بیبی بھی، اور سارے لوگ جتنے تھے وہ تو ڈیڈ ہوئے پڑے تھے۔ تو اس طرح سے نہ جا کے ان کے ختم ہو گئے، اور جو ہے نا قوم سمود یعنی حضرت صالح کے جو لوگ تھے، جو قوم تھے، جو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے تھے، جو اچھے کام کرتے تھے، جو بڑوں کا کہنا مانتے تھے، وہ سارے بچ گئے اور وہ ہیپی لائف رہنے لگ گئے۔ اب سارے فروٹس اور سارا پانی اور ہر چیز اب ان کے لیے بچ گئی، اب وہ بہت اچھے طریقے سے رہنے لگ گئے۔ اچھا بچوں، آج کی سٹوری اتنی، انشاءاللہ میں کل پھر کوئی نئی سٹوری آپ کو سناؤں گی۔ اللہ حافظ۔